اسواں پارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جنگل والوں نے انبیاء کو، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں نہیں بچتے کفر و شرک سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ اس سے پہلی آیات پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان آیات پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ بھی کہتے ہیں۔ مدین سے مراد شہر والے اور اصحاب الایکہ اس سے مراد دیہات والے لوگ، ایکہ جنگل والے۔ بعض مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ مدین اس زمانے میں ایک بہت بڑی منڈی تھی، اور مدین کے شہر کے حدود اربعہ میں بڑے بڑے وسیع جنگلات تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 84 میں اللہ کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام نویب اور دادا کا نام عیفا تھا، اور اس سے آگے ان کے باپ کا نام مدین، اور مدین یہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلی جو شادی انہوں نے فرمائی حضرت سارہ سے، اور دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے، اور تیسری جو بیوی ہے ان کا نام ہے کتورا، اور چوتھی جو بیوی ہیں ان کا نام ہے حجون بنت زہیر۔ یہ 4 بیویاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تھی۔ پہلی شادی حضرت سارہ سے کی، کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی ولادت کے 13 سال بعد تقریباً پھر حضرت سارہ کے ہاں بچہ ہوا، جن کا نام حضرت اسحاق رکھا۔ اور ان 2 بیویوں کی وفات کے بعد پھر تیسری شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتورا سے کی، اور ان سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی بچیاں کوئی نہیں ہیں، تذکرہ نہیں ہے کہیں بھی۔ دوبارہ 6 بچے کتورا سے پیدا ہوئے، اور جبکہ ایک حضرت اسماعیل ہاجرہ سے اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو 6 بچے تھے کتورا کے، انہی میں سے ایک مدین بھی ہوئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھا۔ 6 بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک کا نام تھا نفشان،
اور دوسرے کا نام مران تھا، تیسرے کا نام مدین، اسی سے حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل ہے، اور چوتھے کا نام تھا نشک، اور اس کے بعد پانچویں کا نام ہے مدیان، اور چھٹے کا نام ہے سرف۔ یہ 6 نام ہیں جو حضرت کتورا سے پیدا ہوئے، اور جب کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پہلی 2 بیویوں سے پیدا ہوئے۔ تو مدین ایک شعر کا نام ہے جن کو مدین بن ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہوں نے مدین کا علاقہ آباد کیا تھا، اور یہ لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، جس کو قرآن کریم میں اصحاب ایکا سے تعبیر فرمایا، اسی نسبت سے ان کو اصحاب الایکا بھی کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر خرابی ایک یہ تھی سب سے بڑی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں سے پیسے پورے لیتے تھے، لیکن جب لوگوں کو چیزیں دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے یعنی قیمتوں کی مہنگے ہونے کے عذاب میں اللہ اس قوم کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو مدین اور اسی طریقے سے اصحاب الایکا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے انبیاء کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، تم بچتے کیوں نہیں کفر اور شرک سے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، میں اس کے پہنچانے میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کرتا۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرو تم اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ اوفوا الکیل، پورا پورا ناپ کر دو۔ ولا تکونوا من المفسدین، نہ ہو جاؤ تم کمی کرنے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ یہ جو قوم تھی لوگوں سے پیسے پوری لیتی تھی لیکن ان کی چیزیں ان کو کم کر کے دیتی تھی۔ تاجروں کی یہ ذمہ داری ہے، جو آدمی بھی پیسے جب پورے لے تو چیز بھی ان کی پوری پوری ادا کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بازار کے اندر گئے تو آقا علیہ السلام نے تاجروں سے خطاب فرمایا، یا معشر التجار قد ولیتم امرین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، آج تم 2 چیزوں کے والی ہو، اور انہی 2 کی وجہ سے پہلی امتیں بھی تباہ ہوئیں، اور یہ 2 چیزیں ماپ اور تول ہے۔ معلوم ہوا کہ اور بھی قومیں اس برائی کے اندر مبتلا تھیں،
اس لیے فرمایا کہ پورا پورا ناپ کے دو، جیسے جب پیسے پورے لیتے ہو۔ اور سچے تاجر کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو امانت دار ہوتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو آدمی جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر یا ویسے بھی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ ڈالتا ہے، آقا نے فرمایا اس کے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مال حرام ہو جاتا ہے، پھر یہ کسی اچھی جگہ پہ لگتا بھی نہیں ہے اس کا مال۔ مقدمے، بیماریاں، لہو لہو، فضول چیزوں میں اس بندے کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے جب پیسے پورے لو تو چیزوں کو ناپ کر بھی پورا پورا دو، اور زمین کے اندر تم فساد نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ دو، کم نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی مخلوقات کو بھی پیدا کیا۔ قالوا، قوم والوں نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر سن کے کہنے لگے انما انت من المسحرین، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ اے شعیب علیہ السلام، ساری قوم تو غلط نہیں ہو سکتی، تم 2-4 آدمی ہو، آپ ٹھیک ہوگے، ساری قوم کو غلط کہہ رہے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو نہیں ہے ہمارے جیسے انسان ہیں۔ نعوذ باللہ کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کو آپ کے اندر تو کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم خیال کرتے ہیں آپ کو جھوٹے لوگوں میں سے معاذ اللہ۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، پس آپ گرا دیں ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قوم والے کہنے لگے ہمیں دھمکیاں نہ دو، لے کے آ جاؤ نا عذاب اگر آپ سچے ہو۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس مجرم کو کس وقت سزا دینی ہے، سزا دینا مجھ نبی کا کام نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس پکڑ لیا اس کو سائے والے دن کے عذاب نے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ تھا بڑے دن کا عذاب۔ جب اس قوم پر حضرت اللہ کا عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت آ گیا، تو اللہ نے ان پر سخت گرمی پہلے پیدا کر دی۔ 7 دن مسلسل ان لوگوں کے اندر اوپر دن اور رات گرمی کو اللہ نے بھیج دیا، بڑے تنگ آ گئے گرمی سے۔ اور پھر اللہ کریم نے 8ویں دن ایک بادل آسمان پہ بھیجا، اور جس کے سائے میں قدر سکون تھا وہ کوئی ٹھنڈک اس سے محسوس ہو رہی تھی۔
سارے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اسی بادل، جو بادل کا ٹکڑا تھا، اس سے اللہ کریم نے آگ برسائی اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ قوم کا حال بیان کر کے اللہ کریم نے مکے والوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دیا، عبرت دی کہ یاد رکھو کہ اگر اس وقت بھی قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا، لہٰذا تم بھی ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ واقعات سن کر بھی ان کے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ وہ اللہ کریم نافرمانوں کے حق میں قہار ہے، اور مومنوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو